الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم العلماء ورثة الانبیاء او کما قال علیہ السلام۔ منہ چھپا کر جیے نہ سر جھکا کر جیے، ستمگروں کی نظروں سے نظریں ملا کر جیے۔ منہ چھپا کر جیے نہ سر جھکا کر جیے، ستمگروں کی نظروں سے نظریں ملا کر جیے۔ اس راہ زندگی میں ایک رات کم جیے تو کیا ہوا، ہم ساتھ ان کے تھے جو مشعلیں جلا کر جیے۔ انتہائی قابل صد احترام اساتذہ کرام اور میرے ہم مکتب ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ لوگوں کے سامنے فقہاء اور محدثین کی دینی خدمات کے موضوع پر چند معروضات پیش کرنا چاہوں گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ مجھے صحیح بولنے اور ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ محترم سامعین، صحابہ کی اس دین کے لیے قربانیوں اور دینی خدمات کے بعد تاریخ اسلام فقہاء اور محدثین کی دینی خدمات سے بری پڑی ہے۔ اگر صحابہ نے اس دین کے لیے اپنے جان اور مال کی قربانی دی تو فقہاء اور محدثین نے بھی اس دین کے لیے اپنے جان اور مال کی قربانی دی۔ اگر صحابہ نے اس دین کو سیکھنے کے لیے اپنے جان اور مال کی قربانی دی تو فقہاء اور محدثین نے بھی اس دین کو سیکھنے کے لیے اپنے جان اور مال کی قربانی دی۔ اگر صحابہ نے اس دین کو سکھانے کے لیے اپنا گھر بار، بیوی بچے اور اپنا کاروبار چھوڑا تو فقہاء اور محدثین نے بھی اس دین کو سکھانے کے لیے اپنا گھر بار، اپنے بیوی بچے اور اپنا کاروبار چھوڑا۔ محترم سامعین، میں آپ حضرات کے اذہان کو چند واقعات کی طرف مبذول کرنا چاہتا ہوں کہ جس سے فقہاء اور محدثین کی دینی خدمات مزید واضح ہو کر سامنے آ جائیں گی۔ سامعین گرامی، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے 16 یا 17 سال تحصیل علم کے لیے سفر کیے۔ امام حاتم رازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے 9000 میل پیدل سفر کیا، اس کے بعد سفر کو کاپی کے اوپر لکھنا چھوڑ دیا، اور وہ ان سفر ناموں کے اندر اپنے بھوک اور پیاس کی ایسی داستانیں سناتے ہیں کہ رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو طلب علم کے اسفار کے دوران ان کو فاقہ بھی کرنا پڑا، درختوں کے پتے بھی کھانے پڑے، گھاس بھی کھانی پڑی، اپنا ضروری سامان بھی ان کو بیچنا پڑا، اپنے کپڑے بھی ان کو بیچنے پڑے، لیکن ان کے پایہ استقلال میں کبھی تذبذب نہ آیا۔ وہ خود فرماتے ہیں کہ 40 سال تک انہوں نے کبھی سالن نہیں چکا۔ سامعین گرامی، امام بقی بن مخلد رحمۃ اللہ علیہ اپنا ایک واقعہ بیان کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ میں تحصیل علم کے لیے اندلس سے بغداد روانہ ہوا۔ بغداد علم کا مرکز تھا، بڑے بڑے علماء، فقہاء، محدثین وہاں پر موجود تھے۔ جب میں بغداد پہنچا مجھے علم ہوا، مجھے پتہ چلا کہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اپنے گھر کے اندر نظر بند ہوئے ہیں۔ میں پوچھتے ان کے گھر پہنچا، دروازے پہ دستک دی، امام صاحب خود تشریف لائے۔ میں نے اپنا تعارف ایک مسافر طالب علم کی حیثیت سے کروایا اور کہا کہ میں آپ کے پاس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سننے آیا ہوں۔ تو امام صاحب نے فرمایا کہ قید و بندش کے حالات میں درس و تدریس ممکن نہیں ہے۔ میں نے ایک تجویز پیش کی، میں نے کہا کہ میں فقیر کا بیس بدل کر کپڑے پٹے پرانے ہوئے پہن کر ایک ہاتھ میں لٹ لیے دوسرے ہاتھ میں پیالہ لیے آپ کے دروازے پہ آیا کروں گا، صدا لگایا کروں گا، آپ مہربانی فرما کر دروازے کے اس طرف آ کر مجھے ایک حدیث سنا دیا کرے، میں چپکے سے وہ حدیث لکھ لیا کروں گا۔ اور اس طرح وہ مان گئے۔ امام صاحب جب مان گئے، اگلے دن امام بقی بن مخلد رحمۃ اللہ علیہ فقیر کے بیس میں بغداد کی گلیوں میں گھوم رہے ہیں، صدائے لگا رہے ہیں، ایک ہاتھ میں لٹ لیے دوسرے ہاتھ میں پیالہ لیے، فقیروں کی طرح صدائے لگاتے ہوئے امام صاحب کے دروازے پہ پہنچتے ہیں۔ جب امام صاحب کے دروازے پر پہنچتے ہیں، امام صاحب ان کی آواز سن کر پہچان لیتے ہیں، دروازے پر آتے ہیں، ایک حدیث سنا کر چلے جاتے ہیں۔ اس طرح ایک حدیث سناتے امام بقی بن مخلد رحمۃ اللہ علیہ بغداد سے محدث بن کر چلے گئے۔ سامعین گرامی، آپ اس کو اتفاق سمجھیں یا دین حق کا ایک معجزہ سمجھیں کہ بڑے بڑے نامور علماء، فقہاء، محدثین
کہ ان کے حالات زندگی پڑھ کر یہ پہلو سامنے آتا ہے کہ ان کی تعلیمی پروان انتہائی غریبی اور تنگ دستی کے درمیان چھڑی۔ انہوں نے بہت تکلیفیں برداشت کی اور بہت مصائب کا سامنا کرتے ہوئے اس علم کا تاج اپنے سر کے اوپر سجایا، لیکن انہوں نے کبھی ہار نہ مانی۔ اور صرف یہی نہیں، اس علم کو پھیلانے کے لیے بھی انہوں نے بہت سی تکلیفیں برداشت کی، بہت سے مصائب کا سامنا کیا۔ سامعین گرامی، فقہاء اور محدثین کی خدمات دیکھنی ہو، امام ابو حنیفہ کا جنازہ جیل سے نکلتے دیکھنا پڑے گا۔ فقہاء اور محدثین کی خدمات دیکھنی ہو، امام شافعی پر کفر کے فتوے لگتے دیکھنے پڑیں گے۔ فقہاء اور محدثین کی خدمات دیکھنی ہو، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو جیل کے اندر روزانہ 40 کوڑے کھاتے دیکھنا پڑے گا۔ فقہاء اور محدثین کی خدمات دیکھنی ہو، امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ کو مسجد کے صحن میں شہید ہوتے دیکھنا پڑے گا۔ فقہاء اور محدثین کی خدمات دیکھنی ہو، امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کا جنازہ جیل سے نکلتے دیکھنا پڑے گا۔ فقہاء اور محدثین کی خدمات دیکھنی ہو تو امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کو نظام الملک بادشاہ سے ٹکراتے ہوا دیکھنا پڑے گا، جنگلات میں وقت گزارا، لیکن اس وقت کے ظالم بادشاہ کے حکم غلط بات کے اوپر دستخط نہیں کیے۔ اگر فقہاء اور محدثین کی خدمات دیکھنی ہو تو آج کل کے علماء کو دیکھیے، فقہ اور حدیث کی کتابوں کو دیکھیے، ان مدارس کو دیکھیے، یہ انہی کی قربانیوں کا ثمرہ ہے، یا انہی کے لگائے ہوئے درختوں کا پھل ہمیں مل رہا ہے۔ یہ جو آسانی سے ہمیں کتابیں مل رہی ہیں حدیث کی اور فقہاء کی، یہ سب ان کی قربانیوں کی وجہ سے ہے۔ آخر میں شاعر نے کیا خوب کہا کہ یہ کامیابیاں، یہ عزت، یہ نام تم سے ہے، یہ کامیابیاں، یہ عزت، یہ نام تم سے ہے، خدا نے جو بھی دیا ہے مقام تم سے ہے۔ کہاں بساتے جہاں اور میں کم سن و نادا، کہاں بساتے جہاں اور میں کم سن و نادا، یہ میری جیت کا سارا اہتمام تم سے ہے۔ جہاں جہاں ہے میری دشمنی سبب میں ہوں، جہاں جہاں ہے میری دشمنی سبب میں ہوں، جہاں جہاں ہے میرا احترام تم سے ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔ ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ۔ اگلے